بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج چوتھی طاق رات ہے۔ طاق راتوں کے بارے میں آپ کو بارہا اس ویڈیو میں بتا چکی ہوں۔ یہ وہ طاق راتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ ان طاق راتوں میں اللہ کی عبادت خوب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو ان طاق راتوں میں بڑھا دیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتے، ان کو جگاتے اور ان سے کہتے ان طاق راتوں میں رب تعالیٰ کی خوب عبادت کرو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان طاق راتوں میں کیا عبادت کریں، ذکر و ذکار کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، وظائف پڑھیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بہت سارے سوالات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، میری بہنیں میرے بھائی کامنٹ باکس میں اور آڈیمز کر کے پوچھتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا جواب آج کی اس ویڈیو میں دوں گی۔ رمضان المبارک کی اس چوتھی طاق رات میں پڑھے جانے والے خاص نوافل کے بارے میں بھی بتاؤں گی، جن کو پڑھ کر آپ رب تعالیٰ سے اپنی ضروریات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ یہ نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، ان کی نیت کیا ہے، ان کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آج 37ویں کی رات میں کس وقت آپ نے ان نوافلوں کو پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، دیکھیے دنیا کا یہ اصول ہے، اگر آپ محنت کرو گے تو آپ کو اس کا پھل ضرور ملے گا، اور اسی طرح اگر ان طاق راتوں میں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو گے تو رب تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جب بھی اللہ سے مانگو تو ہمیشہ برکت کی دعا مانگو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا۔ یہ کون سے جلالی اور سلطانی وظائف ہیں جنہیں پڑھتے ہی رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔ اب ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، نوافلوں کی طرف چلتے ہیں۔ نوافلوں کو پڑھنا کیسے ہے، ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو ہمیشہ ہر ویڈیو میں آپ سے کی جاتی ہے۔ کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ضرور لکھیں، اور حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ آج ضرور پیش کریں۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور کیوں نہ ایک ایسا عمل کیا جائے جو عمل ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے، اور یوں ہی نہیں بلکہ بروز قیامت وہ عمل ہماری نجات کا ذریعہ بنے، تو وہ عمل ہے صدقہ جاریہ۔ تو جب آپ کامنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے تو یہ عمل آپ کے لیے، ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ ہمارے ہاں طاق راتوں میں تہجد تک عبادت کی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، ذکر و ذکار کیا جاتا ہے، اور پھر تلاوت قرآن کی جاتی ہے، اور پھر اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔ جو لوگ آج کامنٹ کریں گے انشاءاللہ ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کی جائے گی۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ باکس میں ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ آپ سب دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں نوافل کے طریقہ کار، وقت اور ترتیب۔ آج 37ویں کی رات ہے، 8 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے فوراً بعد بھی یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، یا پھر تہجد سے پہلے ان نوافلوں کو آپ نے ادا کرنا ہے، اور 8 رکعت یا 12 رکعت نفل پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میری محترم مائیں بہنیں اپنے گھروں میں یہ نوافل ادا کریں۔ میرے بھائی، میرے بڑے، میرے بزرگ جو ہیں ان نوافلوں کو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا گھروں میں پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ ویسے تو پوری رات کے کسی بھی حصے میں آپ یہ نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے۔ جب آپ اس وقت میں ان نوافلوں کو پڑھیں گے تو ان کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، پہلے 2 رکعت نفل اپنی اولاد کے لیے پڑھنے ہیں۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں وہ اولاد ہونے کی نیت سے یہ نفل پڑھیں، اور جن لوگوں کی اولاد ہے وہ اپنی اولاد کو راہ راست پر لانے کے لیے یہ عمل کریں، اور جن کی اولاد راہ راست پر ہے یعنی نیک ہے،
وہ اپنی اولاد کے مقدر اور نصیب کے لیے یہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یعنی کسی بھی صورت میں آپ نے یہ 2 رکعت نفل اپنی اولاد کے لیے پڑھنی ہے۔ نیت آپ نے اولاد کی کرنی ہے، یا گھر میں سے کوئی انسان بری عادات میں مبتلا ہے تو اس کی بری عادات چھڑوانے کی نیت سے بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اولاد بد زبان ہے، بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے تو اس کو سدھارنے کی نیت سے بھی یہ 2 رکعت نفل ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بدتمیز نہیں، ماشاءاللہ سے سب بچے تمیز والے ہیں، گھر کے تمام افراد سلجھے ہوئے ہیں، تو پھر بھی آپ یہ نوافل ادا ضرور کریں تاکہ آپ لوگوں کے درمیان پیار اور محبت قائم رہے اور محبت بڑھتی رہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ سنیں۔ نیت یا ارادے کا نام زبان سے کریں یا دل میں کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں اور سورۃ فاتحہ پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ القدر پڑھیں۔ اگر سورۃ القدر زبانی نہیں آتی تو 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اگر سورۃ قدر پڑھنی ہے تو وہ بھی 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر سورۃ قدر نہیں آتی تو سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا کوئی بھی سورت پڑھ لیں جو آپ کو آتی ہے۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر رب تعالیٰ کے یہ 2 خوبصورت نام پڑھیں، یا شہیدو یا نافیو، یا شہیدو یا نافیو۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے صرف 41 مرتبہ یہ خوبصورت نام پڑھیں۔ جب 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں، پھر اپنے سر کو سجدے میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی بہتری کے لیے، اپنی اولاد کو بہترین بنانے کے لیے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، مقصد ہے، اس کے حوالے سے رب تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کریں اور اپنی اولاد کے لیے کریں۔ جب آپ دعا مانگ کر فارغ ہو جائیں تو اگلے 2 رکعت نفل بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھیں، بیماریوں سے حفاظت کے لیے پڑھیں۔ اب یہ 2 رکعت نفل آپ ہر طرح کی بیماری سے حفاظت کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، چھوٹی موٹی بیماری تو ہر انسان کی زندگی میں آتی رہتی ہے، لیکن جو خطرناک بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آپ کی نہیں بلکہ آپ کی پوری فیملی کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے صحت و تندرستی عطا کرے گا۔ اس نیت سے آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں۔ اب نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا سلامو یا لطیفو، یا سلامو یا لطیفو، ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ پھر رب تعالیٰ سے صحت و تندرستی کے لیے دعا کرنی ہے، بیماریوں سے شفاؤں کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور بلکہ پوری امت مسلمہ میں جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا کریں۔ جب آپ یہ دعا مانگ کر بھی فارغ ہو جائیں تو اگلے 4 رکعت نفل قضائے حاجت کے ادا کریں، اور یہ 4 رکعت نفل بھی 2 کر کے ادا کریں۔ جب آپ نے یہ نفل ادا کرنے ہیں تو اپنی حاجت اور ضروریات کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو بھی آپ کا ارادہ ہے اس کی نیت کریں، اللہ اکبر کہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں۔ اسی ترتیب سے دوسری رکعت ادا کریں اور سلام پھیریں، پھر اگلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے دوبارہ پڑھیں، اور اس بار اگر کوئی اور حاجت ہے تو اس کا تصور کریں۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، ان نوافلوں کو آپ ایک حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، لاکھوں حاجتوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی ترتیب سے اگلے 2 رکعت نفل ادا کرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا وہابو یا وہابو یا وہابو 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے، اور 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کا ورد کرنے، اور پھر رب تعالیٰ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، نہایت عاجزی انکساری سے دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، لیلۃ القدر کی یہ راتیں فضیلت اور برکت والی ہیں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں گی یا نہیں۔ جو موقع ملا ہے اسے غنیمت جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نوافل پڑھنے کی توفیق دے اور خوبصورت جلالی سلطانی تسبیحات پڑھنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔